ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالمون يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم رواہ مسلم۔ محترم بھائیو، صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی ابو ذر جندب بن جنادہ راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ آپ کے سامنے اس سے پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ حدیث کے کتابوں میں کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان حدیثوں میں سے یہ حدیث بھی ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فرماتے ہیں اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، یعنی میں کسی پر زیادتی نہیں کروں گا، ظلم نہیں کروں گا، میرے اوپر میں ظلم کو حرام کر دیا، اور تمہارے درمیان بھی میں ظلم کو حرام قرار دیتا ہوں، پس تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ سب سے پہلی بات کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ظلم مت کرو، ایک دوسرے پر زیادتی مت کرو۔ اور پھر اللہ نے کہا اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے ان کے جن کو میں کھانا عطا کر دوں، یعنی جس کو میں کھلاتا ہوں وہی پیٹ بھر کے کھاتا ہے، اور جس کو میں نہ کھلاؤں وہ ساری دنیا مل کر بھی اس کو نہیں کھلا سکتی۔ جس کو میں کھلاؤں ساری دنیا مل کر بھی اس کو روکنا چاہے تو روک نہیں سکتی۔ کھلانا پلانا کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بس تم مجھ سے ہی کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ مجھ سے مانگو، میں دوں گا۔ دوسروں کے پاس جا کر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، دوسروں کے سامنے جا کر سر کو جھکانے کی ضرورت نہیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بیپار میں نقصان ہوتا ہے، پھل پھلالی یعنی کہ باغیچوں میں نقصان ہوتا ہے، کھیتی باڑی میں نقصان ہوتا ہے بول کر کسی درگاہ، کسی ولی، کسی بزرگ کے پاس جا کر تعویذیں لٹکا لیتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے لوگ۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو، اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، میں تم کو کھلاؤں گا، میں تمہارے کاروبار میں برکت دوں گا، تمہارے کھیتی باڑی میں برکت دوں گا، میں سب کچھ کروں گا، مجھ سے مانگو، اللہ فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں تم اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے ان کے جن کو میں پوشاک پہناؤں، یعنی جب تک میں تم کو کپڑے نہ پہناؤں اس وقت تک تمہیں کوئی کپڑے نہیں پہنا سکتا۔ پہنانے والا میں ہوں، اور تمہارے آنگ میں کپڑے جو پہنے ہیں وہ میرے فضل سے تم پہنے ہو، اور جس کو میں نہ پہناؤں ساری دنیا مل کر بھی اس کو پہنا نہیں سکتی، اور جس کو میں پہنا دوں ساری دنیا مل کر بھی اس کو روک نہیں سکتی۔ پہنانے کی طاقت بھی کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے۔ بس تم مجھ سے ہی پوشاک لباس مانگو، میں تمہیں لباس دوں گا۔ دیکھو ہر چیز کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ اس سے پہلے بات آئی کھانا مجھ سے مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اب کپڑے کی بات آئی تو اللہ کہتا ہے کپڑا بھی مجھ سے مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، بس تم مجھ سے ہی مغفرت بخشش طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے اپنی مہربانی کو بیان کر رہے ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے تم سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتی ہیں، اور تمہارے گناہوں کو کون معاف کرتا ہے؟ میں معاف کرتا ہوں، اللہ کہتے ہیں۔ اور معافی کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج مسلمان اللہ کو جیسے پہچاننا ہے ویسے پہچانے نہیں۔
اللہ کی جیسی قدر ان کے دلوں میں ہونی چاہیے ویسی قدر ان کے دلوں میں نہیں۔ کتنے مرتبہ آپ دیکھے ہوں گے کہ مسلمانوں کے زبان سے ایسے الفاظ نکلتے، اے یا غوث ہمیں معاف کر دیجئے، نعوذ باللہ، کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں۔ دیکھو آپ سنے ہوں گے، ویڈیو میں بھی سنے ہوں گے، ٹیلی ویژن میں دیکھے ہوں گے، فیس بک واٹس ایپ میں ایسے ویڈیوز گھومتے رہتے، آپ دیکھے ہوں گے کتنے لوگ درگاہ کے پاس کھڑے ہیں، یا غوث ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو دھو دیجئے، ہمیں رزق روزی میں برکت دیجئے۔ کون؟ غوث سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ تو اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگنا ہے، شرک ہے، اللہ کبھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو دیکھو اللہ کیسی کیسی باتوں کو بیان کر رہے ہیں اس حدیث کے اندر، تم سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، جب بھی تم سے غلطی ہوتی ہے میرے پاس آؤ، معافی مانگو، میں معاف کروں گا۔ لہٰذا اس حدیث سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا قدرت والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بڑا مشفق ہے، بس ہم کو اللہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اللہ کو صحیح طور سے پہچانے نہیں، اس لیے در در کی ٹھوکریں ہم کھاتے ہیں، کچھ بھی ہو جاتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ 5 وقت نماز پڑھنے والے بھی جاتے ہیں، غلطی ہے، 5 خود نماز پڑھ کو بھی فائدہ نہیں۔ اسی لیے میں بولتا ہوں اللہ کو پہچاننا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ کو جب تک ہم نہیں پہچانیں گے ہم سے ایسی غلطیاں ہوتی رہیں گی، اس لیے اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو ہمیں پہچاننا ہے۔ جب تک ہم اللہ کی طاقت کو نہیں جانیں گے ایسے غلطیاں ہم سے ہوتی رہیں گی۔ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوست و احباب میں کوئی ایسے غلطیاں کرتے ہیں تو ان کو بتانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہے کھلانے پلانے والا، پہنانے والا، اس کے پاس کیوں جاتا بول کے ان کو سمجھانا۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا۔ اللہ خود کہتا ہے تو ہم دوسروں کے پاس کیوں جائے؟ لہٰذا اللہ کی قدرت ہم کو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کے حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کے حالت میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔